السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا مولانا مقتدانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات پڑھیں محمد. حضرات گرامی، 40ویں کی مجلس کی مناسبت سے کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت میں خداوند عالم نے اپنے حبیب اور آخری رسول سرکار ختمی مرتبت جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی اہمیت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ ہم نے اپنے رسول کی سیرت کو تمہارے اعمال کے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ پیغام اس آیت کا یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ کو ایک مانتا ہے، نبی کو نبی برحق مانتا ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، کعبے کو اللہ کا گھر مانتا ہے، مرنے کے بعد قبر کے سوال و جواب پر یقین رکھتا ہے، منکر و نکیر اور فشار قبر پر اعتبار کرتا ہے، ہر وہ شخص جو واقعاً دین میں یقین رکھتا ہے، اس آیت میں پیغام یہ ہے کہ وہ شخص جو صاحب ایمان ہے، جسے دین پر یقین ہے، جو پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ تمام تر اعمال کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی سیرت کو مد نظر رکھے اور اپنے تمام تر اعمال کو حیات پیغمبر اور سیرت پیغمبر کے مطابق گزارے۔ اور یہ صرف اعمال اسلامی اور عبادات تک محدود نہیں ہے۔ صرف عبادات کے لیے ذات پیغمبر کو سامنے رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہم آپ جو زندگی گزارتے ہیں تو اس زندگی میں مختلف شعبے ہوتے ہیں۔ پیغمبر کی سیرت کا ایک معجزہ یہ ہے کہ ہر شعبہ حیات کے لیے ذات پیغمبر ایک آئیڈیل ہے۔ زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، ہر شعبہ زندگی کے لیے پیغمبر اسلام کی ذات ایک آئیڈیل ہے۔ چنانچہ عزیزوں، ہر انسان کی زندگی کے کم سے کم 2 شعبے ہوتے ہیں، 2 حصے ہوتے ہیں۔ ایک سماجی زندگی ہوتی ہے اور ایک گھریلو زندگی ہوتی ہے۔ ہر انسان 2 طرح کی زندگیاں گزارتا ہے، ایک سماجی حیات ہے اور ایک گھریلو زندگی ہے جسے فیملی لائف کہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی سیرت صرف سماجی زندگی کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، بلکہ گھریلو زندگی کے لیے بھی نمونہ عمل ہے۔ عزیزوں، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم جب گھریلو زندگی گزارتے ہیں تو گھریلو زندگی میں بہت سے رشتے ہیں جو ہمارے چاروں طرف طواف کرتے ہیں، جن رشتوں کے درمیان ہم رہتے ہیں۔ انہی رشتوں میں ایک اہم ترین رشتہ ہے جسے رشتہ زوجیت کہتے ہیں۔ توجہ سنیے گا، رشتہ زوجیت۔ تمام رشتے اہم ہیں، لیکن تمام تر رشتوں میں اگر آپ غور کیجئے تو یہ رشتہ زوجیت سب سے اہم ترین رشتہ ہے۔ یہ رشتہ اتنا اہم ترین رشتہ ہے کہ جہاں سے آدمیت کا آغاز ہوا ہے وہیں سے رشتہ زوجیت کا آغاز ہوا ہے۔ ایک صلوات کا سہارا دے تو میں گفتگو شروع کروا۔ بھائی، جہاں سے آدمیت کی ابتدا ہے وہیں سے اس رشتہ زوجیت کی ابتدا ہے۔ جب اللہ نے آدمیت کی مہار ہاتھوں میں سونپی
تو وہ دو ہاتھ جن ہاتھوں میں آدمیت کی مہار سونپی گئی، ان ہاتھوں میں اگر ایک ہاتھ آدم جیسے شوہر کا تھا تو دوسرا ہاتھ حوا جیسی زوجہ کا بھی تھا۔ اذا صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھئی جب آدمیت کا آغاز ہوا تو اس آدمیت کی مہار ایک ہاتھ جناب آدم کا اور اس مہار کو تھامے ہوئے ایک ہاتھ جناب حوا کا تھا۔ یہ وہ رشتہ ہے عزیزوں کہ جس سے سارے رشتوں نے جنم لیا ہے۔ جب آپ تاریخ آدمیت پر غور کریں گے تو پہلا رشتہ نہ باپ بیٹے کا رشتہ ہے، نہ بھائی بھائی کا رشتہ ہے، نہ چچا بھتیجے کا رشتہ ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ شوہر و زوجہ کا رشتہ ہے، اور تمام تر رشتوں میں یہ رشتہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ کسی رشتے میں صیغے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس رشتے کے لیے صیغے کی ضرورت ہے۔ کسی رشتے کے لیے مہر کی شرط نہیں ہوتی، اس رشتے کے لیے مہر کی شرط ہے۔ کسی رشتے کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ہمارے ہاں یہ رشتہ وہ ہے کہ جس کے لیے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ اس رشتے کو جوڑنے کے لیے بھی گواہوں کی ضرورت ہے، اس رشتے کو توڑنے کے لیے بھی گواہوں کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھئی یہ رشتہ زوجیت وہ ہے کہ نکاح کے لیے بھی گواہ ضروری ہوتے ہیں اور طلاق کے لیے بھی گواہ ضروری ہوتے ہیں۔ سب سے اہم رشتہ یہ زوجیت کا رشتہ ہے۔ اب اس رشتہ زوجیت کو اگر آپ سیرت رسول کے آئینے میں دیکھیں تو پیغمبر اسلام نے، میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اس رشتہ زوجیت کو ایک معیار عطا کیا۔ پیغمبر اسلام نے اس رشتہ زوجیت کو ایک معیار عطا کیا، اور پیغمبر نے اس رشتہ زوجیت کو جو معیار عطا کیا، اس معیار رشتہ زوجیت کا نام بی بی خدیجہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اس معیار رشتہ زوجیت کا نام بی بی خدیجہ ہے۔ خدیجہ زوجہ رسول کو نہیں کہتے ہیں، معیار زوجیت کو کہتے ہیں۔ بی بی خدیجہ زوجہ کو نہیں کہتے ہیں، بی بی خدیجہ معیار زوجیت کو کہتے ہیں۔ جناب خدیجہ نے زوجیت کو اس معراج پر پہنچایا، بی بی خدیجہ نے اس زوجیت کے رشتے کو اس معیار پر پہنچایا، اس معراج پر پہنچایا کہ اس معراج پر صرف دو ہی خاتون نظر آئیں، یا تو نبی کی زوجہ بن کے جناب خدیجہ نظر آئیں، یا علی کی زوجہ بن کے جناب زہرا نظر آئیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ رشتہ زوجیت بھئی یہ معیار ہے، یہ ازواج نہیں ہے، یہ معیار زوجیت ہے۔ دیکھیں کس منزل کے اوپر یہ رشتہ زوجیت پہنچا کہ جب جناب امیر المومنین مولا متقیان غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے عقد کے بعد پیغمبر اسلام نے پوچھا تھا کہ یا علی، آپ نے سیدہ کو کیسا پایا؟ آپ نے سیدہ کو کیسا پایا؟ تو مولا متقیان نے فرمایا کہ میں نے سیدہ کو اللہ کی عبادت میں مددگار پایا۔ تو جو ہمارے بھائی اس جملے کو آپ نے غور سنا، فرمایا میں نے سیدہ کو اللہ کی عبادت میں مددگار قرار فرمایا۔ یہ عبادت کیا ہے؟ یہ مقصد حیات ہے۔ مولا کائنات کا یہ فقرہ ایک پیغام دے رہا ہے کہ زوجہ صرف شریک حیات کو نہیں کہتے ہیں، شریک مقصد حیات کو کہتے ہیں۔ بھائی شریک حیات ہونا اور ہے، شریک مقصد حیات ہونا اور ہے۔ جناب سیدہ کے لیے مولا علی نے فرمایا کہ میں نے عبادت کے لیے مددگار پایا۔ بھائی یہ شان اسی گھر میں نظر آتی ہے، جو عبادت میں مددگار ہو اسے سیدہ کہتے ہیں، جو نبی کی رسالت میں مددگار ہو اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیں رشتہ زوجیت عام طور پر کیا کہلاتا ہے؟ شریک حیات، مگر پیغمبر نے اسے
جناب خدیجہ جیسا معیار عطا کیا تاکہ ایک پیغام پہنچے کہ زوجہ کو صرف شریک حیات نہیں ہونا چاہیے، شریک مقصد حیات ہونا چاہیے۔ ادھر جناب سیدہ ہیں وہ عبادت میں مددگار، ادھر بی بی خدیجہ ہیں وہ نبی کی رسالت میں مددگار، اور صرف اعلان رسالت کے بعد جناب خدیجہ مددگار نہیں بنی، پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے پیغمبر اسلام جب 25 برس کے ہو گئے، دیکھیں یہ 25 برس کا سن وہ ہوتا ہے کہ جب ایک لڑکا ایک بچہ 25 برس کا ہو جاتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ اب میں خود کفیل بن جاؤں، اب میں اپنی ذمہ داریاں خود اٹھاؤں۔ بھائی 25 برس کے سن میں ذہن میں آتا ہے کہ میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں۔ یہ سن وہ ہوتا ہے کہ جب سب کو فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ تاریخ کہتی ہے جب پیغمبر اسلام 25 برس کے ہوئے تو پیغمبر کو بھی یہ فکر ہوئی کہ میں بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں۔ تو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی تلاش میں وہ پیغمبر جو اب تک صاحبان کفالت جناب ابو طالب میں تھے، جب ان کو یہ فکر لاحق ہوئی تو پیغمبر اسلام نے جو پہلی تجارت کی وہ تجارت خدیجہ میں شرکت تھی۔ پیغمبر اسلام نے جب اپنے پیروں پر، بھئی یہ جملہ سماج میں عام ہے نا کہ لڑکا اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا، تو پیغمبر اسلام نے جو پہلی تجارت کی تو وہ جناب خدیجہ کی مدد سے کی۔ اب اسے کیا کیجئے کہ نبی کی پہلی ذریعہ آمدنی کا ذریعہ خدیجہ بنی۔ نبی کی پہلی ذریعہ آمدنی کا ذریعہ بی بی خدیجہ بنی۔ بھائی پیغمبر جس زمین پر کھڑے ہوئے وہ امت کی صحبت کی زمین نہیں تھی، خدیجہ کی دولت کی زمین۔ اور یہ تاریخ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ جب پیغمبر اسلام جناب ابو طالب کے ساتھ بی بی خدیجہ کے یہاں گئے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ تجارت کروں، تو جناب خدیجہ نے مال تجارت پیغمبر کے حوالے کیا، اور بی بی خدیجہ کا جو غلام تھا جس کا نام میسرہ تھا اس کو ہدایت دی کہ دیکھو تم ان کے ساتھ ساتھ رہنا، مگر اپنے کو محکوم سمجھنا، حاکم نہ سمجھنا، اپنے کو ان کا خادم سمجھنا، مخدوم نہ سمجھنا۔ خالی مال تجارت بی بی خدیجہ نے نہیں دیا بلکہ اپنا غلام میسرہ پیغمبر اسلام کے ساتھ کیا کہ جاؤ پیغمبر کے ساتھ رہو اور ان کے حکم کے اوپر عمل کرنا، اگر یہ کچھ بیچیں تو بولنا نہیں، نہ بیچیں تو ٹوکنا نہیں۔ دیکھیں عام طور پر تاجروں کی ذہنیت کیا ہوتی ہے، بھائی ویاپاریوں کا مزاج کیا ہوتا ہے، جب کوئی نیا کاروباری کاروبار کی تلاش میں بازار پہنچتا ہے اور وہ کاروبار کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو جو بڑا کاروباری ہوتا ہے وہ پہلے ضمانت لیتا ہے پھر اپنا مال دیتا ہے۔ جو فرما رہے ہیں آپ، وہ پہلے سیکیورٹی لیتا ہے پھر اپنا مال دیتا ہے۔ مگر سلام جذبہ خدیجہ پر، یہاں بی بی خدیجہ نے نبی سے ضمانت لی نہیں ہے، میسرہ کے ذریعے نبی کو ضمانت دی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل احمد، ایک صلوات اور پڑھ دے محمد و آل احمد۔ اب یہ شریک ہوئی نبی کی مدد میں، یہ پیغمبر کی مدد ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اللہ نے بھی طے کیا ٹھیک ہے تم نے تجارت میں ان کی مدد کی ہے، میں تمہیں ان کا شریک مقصد حیات بنا دوں گا۔ عزیزان گرامی، بی بی خدیجہ صرف شریک حیات کا نام نہیں ہے، بی بی خدیجہ شریک مقصد حیات کا نام ہے۔ یوں پیغمبر اسلام نے بی بی خدیجہ کے دنیا سے جانے کے بعد بہت سے عقد کیے، مگر عزیزان گرامی ان شادیوں میں اور اس شادی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر آپ کتابوں کی دلیل مانگیں تو کتابوں کی دلیل جو دے رہا ہوں بس اب توجہ چاہتا ہوں آپ کی، ایک بہت بڑے اسلامی مورخ ہیں جن کا نام ہے عباس محمود العقاد، ان کی کتاب کا اردو ترجمہ احمد پانی پتی صاحب نے کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں پیغمبر نے بی بی خدیجہ کے بعد
دوسری شادیاں بھی کی، مگر بی بی ختیجہ کے بعد جو پیغمبر نے شادیاں کی تو تقاضائے بشریت کے تحت شادیاں نہیں کی. بہت احتیاط کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ تقاضائے بشریت کے تحت شادیاں نہیں کی. وہ لکھتے ہیں پیغمبر نے 2 قسم کی خواتین سے شادیاں کی. کچھ وہ تھیں جو مالی اعتبار سے کمزور تھیں. بہت توجہ سنیے گا. وہ لکھتے ہیں کچھ وہ تھیں جو مالی اعتبار سے کمزور تھیں اور کچھ وہ تھیں جو مائکے کے اعتبار سے مضبوط تھیں. بہت توجہ فرمائیے گا. وہ لکھتے ہیں کہ کچھ وہ خواتین تھیں جو مالی اعتبار سے فائنینشلی ویک تھیں اور کچھ وہ جو مائکے کے اعتبار سے مضبوط تھیں. ان کے قبیلے ہزار افراد پر مشتمل تھے. وہ لکھتے ہیں پیغمبر نے جو بی بی ختیجہ کے بعد شادیاں کی تو یا تو غریب عورتوں کی مدد کے لیے یا کثرت اسلام کے لیے کہ وہ جن کی تعداد زیادہ ہے وہ ساتھ میں آئیں اور ظاہری کثرت کا مظاہرہ ہو جائے. وہ لب لباب لکھتے ہیں کہ یہ جتنی شادیاں پیغمبر نے کی یہ تقاضائے بشریت کے تحت نہیں کی ہیں، یہ مصلحت کے تحت کی ہیں. اس کا مطلب ازواج میں بھی 2 قسمیں ہوئیں، مصلحت والی اور ہے، مشیت والی. صلوات پڑھے محمد آل احمد. جناب ختیجہ کا شمار مشیت خدا میں ہوتا ہے کہ خدا کی مشیت سے خدا نے چاہا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جناب ختیجہ سے جو عقد کیا ہے وہ حکم خدا کے مطابق کیا ہے. اسی لیے تاریخ میں بی بی ختیجہ کے لیے ملتا ہے کہ اگر پیغمبر کے گھر میں جناب ختیجہ کی شان میں کوئی گستاخی کرتا تھا تو محمود عباس عقاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر اس سے بات کرنا بند کر دیتے تھے. دیکھیے اس میں صرف آپ کو تاریخ کے چند واقعات سنا رہا ہوں کہ اگر کسی نے جناب ختیجہ کی شان میں گستاخی کی تو پیغمبر اسلام بولنا بند کر دیتے تھے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ وہ بولنا بند کرتا تھا جو بغیر وحی کے بولتا ہی نہیں تھا. ایک بہت خاص بات عرض کرنا، یہ وہ بولنا بند کرتے تھے جو بغیر وحی کے بولتے ہی نہیں تھے. اس سے بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ قصہ ہماری قوم کیا ملت مسلمہ کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ پیغمبر اسلام خلق عظیم پر فائز تھے، اس منزل اخلاق پر فائز تھے کہ یہ واقعہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ پیغمبر اعلان اسلام کے بعد جب ایک کافرہ عورت کی گلی سے گزرتے تھے تو وہ اوپر سے کوڑا پھینکتی تھی، لیکن پیغمبر روز گزرتے تھے. یہ عجیب بات تھی کہ ایک عورت شان نبی میں گستاخی کر رہی ہے مگر نبی نے گلی سے گزرنا بند نہیں کیا، اور کسی نے ختیجہ کے خلاف زبان چلائی تو بولنا بند کر دیا. توجہ ہمارے یہاں بھائی نبی نے اپنے مسئلے میں گلی سے گزرنا بند نہیں کیا لیکن بی بی ختیجہ کے معاملے میں بولنا بند کر دیا. میں کہوں گا یا نبی اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آواز آئے گی وہ کوڑے کا آنا میری ذات پر حملہ ہے، یہ ختیجہ کی شان کے خلاف ہے. میں سمجھا رہا ہوں اپنے ذاتی دشمن کو موقع دوں گا، دشمن ختیجہ کو موقع. ایک صلوات اور پڑھ دے محمد آل احمد. اب وہ سبب بھی سن لیجئے جس سبب سے جناب ختیجہ پر اعتراض ہوا اور پیغمبر ناراض ہوئے. وہ سبب یہ ہے کہ کچھ افراد مخصوص تھے جو ہر مہینے یا ہر 6 مہینے میں یا ہر سال میں پیغمبر کے پاس امداد کے لیے آتے. کچھ خاص لوگ تھے بالکل طے شدہ کہ ان کو تو ہر مہینے مدد مانگنے کے لیے آنا ہی آنا ہے. وہ ہر مہینے آتے تھے یا 6 مہینے میں آتے تھے یا سال بھر میں آتے تھے
اور پیغمبر اسلام ان کی مدد ضرور کرتے تھے. ان کی امداد کے لیے پیغمبر اسلام نے کچھ مال و منان تھا جو مخصوص کر رکھا تھا, ان کی مدد ضرور کرتے تھے. تو اب یہ خاص بات ہے کہ کچھ افراد ہر مہینے آتے ہیں, 6 مہینے میں آتے ہیں, اور ان کو کبھی واپس نہیں کیا جاتا. پیغمبر ان کی مدد ضرور کر رہے ہیں. تو اب نبی کے گھر سے آوازیں اٹھیں کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ یہ خاص لوگ ایک خاص تاریخ پہ آتے ہیں یا ایک خاص مہینے میں آتے ہیں اور آپ ان کی مدد کر دیتے ہیں. آپ ان کی مدد کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا میں ان کی مدد نہیں کرتا ہوں, میں وصیت ختیجہ پر عمل کرتا ہوں. بھئی اگر یہ بات پہنچ گئی تو میری محنت سوارت ہو جائے گی. فرمایا میں وصیت ختیجہ پر عمل کرتا ہوں. کہ ختیجہ دنیا سے جاتے جاتے مجھے ان لوگوں کے سلسلے میں وصیت کر کے گئی ہیں کہ کبھی ان کو نظر انداز نہ کیجیے گا. میں وصیت ختیجہ پر عمل کرتا ہوں. دیکھیں یہ وصیت حکم قرآن ہے. قرآن کہہ رہا ہے جب دنیا سے جانے لگنا تو بغیر وصیت کیے نہ جانا. توجہ ہے آپ کی, وصیت حکم قرآن ہے کہ جب دنیا سے جانا تو بغیر وصیت کیے نہ جانا. اور وصیت کا قانون یہ ہے کہ جو دنیا سے جائے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ وصیت کرے, اور جس سے وصیت کی جاتی ہے وہ وصی کہلاتا ہے. یہ بات میں نے سمجھا لی تو میری محنت سوارت ہو جائے گی. وہ کہلاتا ہے وصی. ہم آپ مولا علی کی گواہی دیتے ہیں کن الفاظ میں؟ اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ, کہ مولا علی اللہ کے ولی ہیں اور وہ نبی کے وصی ہیں. تو جسے وصیت کی جائے وہ وصی کہلاتا ہے. تو جناب ختیجہ نے نبی سے وصیت کی اور نبی نے ختیجہ کی وصیت پر عمل کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اللہ کے نبی بھی ہیں, ختیجہ کے وصی بھی ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ وہ اللہ کے نبی بھی ہیں, ختیجہ کے وصی بھی ہیں. اب ختیجہ اور دوسروں میں ایک فرق تو یہی ہے کہ بھائی نبی سب کے لیے صرف شوہر تھے, ختیجہ کے لیے وصی تھے. صلوات پڑھے احمد آل احمد. زوجہ ہونا اور ہے, ختیجہ ہونا اور ہے. زوجیت کے معیار کا نام جناب ختیجہ ہے, رسالت کی مددگار کا نام جناب ختیجہ ہے. اللہ نے جس ذریعے سے نبی کی مدد کی اس ذریعے کا نام ختیجہ ہے. بھئی پیغمبر کی شان میں آج اس زمانے میں گستاخیاں ہو رہی ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جو آج پیغمبر کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں. ارے جب پیغمبر نے اعلان رسالت کیا تب بھی گستاخیاں ہوتی تھیں. اس کا مطلب نبی کی شان میں گستاخیاں کرنا پرانے کافروں کی پرانی عادت ہے. یہ تو پرانے کافروں کی پرانی عادت ہے. اب 2 گستاخیاں بہت نمایاں تھیں. ایک گستاخی یہ ہوتی تھی کہ یہ تو غریب ہیں, ان کے پاس تو مال و منان نہیں ہے, ان کے پاس مال دنیا نہیں ہے. دیکھیے مالدار ہونا منع نہیں ہے, صاحب ثروت ہونا منع نہیں ہے, زمیندار ہونا منع نہیں ہے, جاگیردار ہونا منع نہیں ہے, صاحب دولت ہونا منع نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ مومن وہی ہوتا ہے جو غریب ہوتا ہے. پرانے کپڑے ایمان کی علامت نہیں ہیں, بلکہ غربت کی تو کہیں کہیں مذمت کی گئی ہے. ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد تشریف فرمائیں. موت کی قسمیں ہیں, موت کی قسمیں ہیں. ایک تو موت وہ ہے کہ روح بدن سے نکل گئی, اسے موت کہتے ہیں. نیند, پیغمبر کی حدیث ہے کہ نیند موت کی بہن ہے. نیند موت کی بہن ہے. موت کو آپ ٹیمپریری نیند سمجھیے, نیند کو آپ ٹیمپریری موت سمجھیے, اور موت کو آپ پرماننٹ نیند سمجھیے. ایک قسم اور ہے
مولا علی نے فرمایا الفقر و موت الاکبر، فرمایا فقر و فاقہ سب سے بڑی موت ہے، فقر و فاقہ سب سے بڑی موت ہے۔ تو فقر و فاقہ کی کوئی تعریف نہیں کی گئی ہے، اور ہر صاحب دولت پر تنقید نہیں کی گئی ہے۔ یہ بات غور سنیے گا، اسلام میں پیسہ کمانا، صاحب جائیداد اور صاحب جاگیر ہونا منع نہیں ہے۔ بھائی اگر اسلام میں دولت کمانا منع ہوتا تو فروع دین میں 3 حکم نہ ہوتے، ایک تو زکوٰۃ کا حکم نہ ہوتا، دوسرے خمس کا حکم نہ ہوتا، تیسرے حج کا حکم نہ ہوتا۔ بھئی یہ تینوں احکام جو ہیں یہ دولت سے ریلیٹڈ ہیں۔ بھئی حج کا حکم بتا رہا ہے دولت کماؤ، حج کر کے آؤ، اللہ کا حق ادا کرو۔ زکوٰۃ کا حکم بتا رہا ہے دولت کماؤ، غریبوں کی مدد کرو، غریبوں کا حق ادا کرو، زکوٰۃ نکالو۔ خمس بتا رہا ہے اہل بیت کا حق ادا کرو۔ دولت کمانا منع نہیں ہے۔ دیکھیے بات ہمارے نوجوان سنیں غور سے، امیر ہونا، صاحب جائیداد ہونا منع نہیں۔ منع کیا ہے؟ منع ہے صرف دولت کی وجہ سے کسی کی عزت کرنا۔ صرف مال و منان کی وجہ سے کسی کی عزت کرنا، کہ ایک مومن چلا رہا ہے، پرہیزگار چلا رہا ہے، پرانے کپڑے پہنے، اور 2 انگلیاں سلام کو بھی نہیں اٹھتی ہیں، اور ایک چھینی ہوئی دولت لیے بدماش چلا رہا ہے اور کرسی سمیت کھڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ایک ٹینڈنسی ہے کہ ایک مولوی صاحب بیچارے اسکوٹی سے چلے آ رہے ہیں اور ان کو 2 انگلیاں سلام کی بھی نہیں اٹھتی، اور ایک صاحب فائنانس کرا کے کار لائے اور ٹائر کے نیچے پیچھے جا رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ منع ہے۔ یہ پرانے کافروں کی پرانی عادت تھی کہ صاحب پیغمبر تو غریب ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں، ان کے پاس دولت نہیں۔ تو ایک گستاخی یہ ہوتی تھی کہ یہ غریب ہے، اور پھر ایک گستاخی یہ ہوتی تھی کہ یہ لاولد ہیں، ان کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ بس سنیے گا، زیادہ زحمت نہیں ہے۔ 2 گستاخیاں ہوتی تھیں، ایک یہ کہ صاحب دولت نہیں ہے، وہ ایک یہ کہ صاحب اولاد نہیں ہے۔ اب نبی کی شان میں گستاخی ہو، وہ اللہ چپ رہے؟ اللہ تو کسی نبی کے گستاخ کو برداشت نہیں کرتا۔ پہلے نبی کی شان میں گستاخی ہو تو آسمان سے نکالا جائے، آخر کی شان میں گستاخی ہو تو مکان سے نکالا جائے۔ یہ دونوں طرح کے گستاخوں کے چہروں پر اللہ نے تماچے لگائے، اور آیتوں کے ذریعے تماچے لگائے۔ جو یہ کہتے تھے کہ پیغمبر کے پاس دولت نہیں، ان کے لیے آیت نازل ہوئی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اے نبی آپ غریب تھے، ہم نے آپ کو غنی بنایا۔ قرآن کہہ رہا ہے نبی مفلس تھے، اللہ نے مالدار بنایا۔ نبی غریب تھے، اللہ نے غنی بنایا۔ اب کیسے غنی بنایا؟ امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ اللہ نے جو اپنے نبی کو غنی بنایا تو امت کے چندے سے غنی نہیں بنایا، ختیجہ کے خزانے سے غنی۔ سنیے گا، بی بی خدیجہ کے خزانے سے غنی بنایا۔ بھائی جو کہتے تھے نبی صاحب دولت نہیں، آیت نے جواب دیا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ جو کہتے تھے صاحب اولاد نہیں، آیت نے جواب دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ بھیا جملہ غور سنیے گا، اللہ نے اپنے نبی کو مال بھی عطا کیا، اللہ نے اپنے نبی کو آل بھی عطا کی، مال بھی عطا کیا، آل بھی عطا کی، مگر اسے کیا کیجئے کہ جس کشتی میں مال دیا وہ بھی ختیجہ، جس گودی میں آل دی
صلی اللہ علیہ محمد عزیزان گرامی، مال و منان کا ذریعہ بھی بی بی خدیجہ بنی، آل و اولاد کا ذریعہ بھی بی بی خدیجہ بنی، کہ جتنی دولت تھی بی بی خدیجہ کے پاس اس دولت کا کوئی حساب نہیں ہے تاریخ میں، بے پناہ دولت وہ آپ نے پیغمبر کے حوالے کر دی۔ اب اس سرد موسم میں میرا ذہن منجمد ہو رہا ہے، آپ میری مدد کیجئے کہ بی بی خدیجہ نے جو بے پناہ دولت پیغمبر کے حوالے کی، مجھے بتائیے اس دولت سے پیغمبر نے کتنے فلیٹ خریدے، کتنے باغات خریدے، کتنی زمینیں خریدیں، کتنی جائیدادیں خریدیں؟ بھائی پیغمبر نے اس دولت کا کیا کیا؟ تاریخ کیا کہتی ہے کہ پیغمبر نے اسی دولت سے تو بے گھروں کو گھر دیے، بے زروں کو زر دیا، بیماروں کو دوا دی، بھوکوں کو غذا دی، برہنہ کو ردا دی، یتیموں کی کفالت کی، بیواؤں کی مدد کی۔ یہ خدیجہ کی دولت کا بیج تھا جس سے بیت المال کا شجر نکلا۔ اور ہمایا آپ نے، یہ بی بی خدیجہ کے خزانے کا تخم تھا جس سے بیت المال نام کا شجر نکلا۔ یہ بیت المال ایک اسلامک ڈپارٹمنٹ ہے، یہ اسلامک ڈپارٹمنٹ قائم ہوا مدینے میں، مگر یہ بیت المال جو وجود میں آیا یہ بھی جناب خدیجہ کی دولت کی وجہ سے۔ اگر بی بی خدیجہ کی دولت نہ ہوتی تو بیت المال وجود میں نہ آتا۔ اسی سے تو نبی امداد کرتے تھے لوگوں کی۔ ایک بہت بڑی تعداد تھی غربا کی جو مدینے میں بے سہارا تھے۔ ایک چبوترا تھا مدینے میں، اس پہ بہت سے افراد بے گھر تھے، وہ سوتے تھے۔ اصحاب صفہ کہلاتے تھے، اصحاب صفہ۔ اصحاب صفہ کا مطلب ہے چبوترے والے اصحاب۔ وہ جس چبوترے پر لیٹتے تھے وہ بھی تاریخ کے دامن میں لکھا ہے کہ وہ چبوترے والے اصحاب صفہ۔ لوگ کہتے ہیں صاحب یہ امام کا چبوترا کہاں سے لائے؟ ارے مسجد نبوی کے آنگن میں رکھا تھا، وہیں سے اٹھا لائے۔ ایک طبقہ ہے نا سو کالڈ انٹیلیکچوئل جو دنیاوی کتابیں پڑھتے ہیں اور تشیع پر بحث کرتے ہیں، ابن صفی کے ناول پڑھتے ہیں اور شیعت کی رسم و رواج پہ اعتراض کرتے ہیں۔ سو کالڈ پڑھے لکھے، ارے اپنی فیلڈ میں بولیے، صلوات بھیجے محمد علیہ۔ اس کا شرعی جواز کیا، اس کا شرعی جواز کیا ہے؟ بھئی جماعت الثانی کا مہینہ ہے، ابھی 22 جماعت الثانی آئے گی اور ہرا دسترخوان ہوتا ہے گھروں میں۔ اب نہ جانے کیا بات ہے کہ اس ہرے دسترخوان کو دیکھ کے بہت سے لوگ نیلے پیلے ہو جاتے ہیں، تو پوچھتے ہیں صاحب یہ ہرا دسترخوان کہاں سے لائے، اس کا کیا جواز ہے، اس کے کیا شرعی جواز ہے، یہ دسترخوان کب سے آ گئے شیعوں میں؟ ارے قرآن پڑھیے، قرآن میں سورہ مائدہ، سورہ مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان والا سورہ۔ جناب عیسیٰ نے دعا کی تھی تو پورا دسترخوان نازل ہوا، اللہ نے ایک سورے کا نام ہی رکھ دیا دسترخوان والا سورہ۔ اگر آپ پوچھئے گا کہ یہ دسترخوان کہاں سے لائے تو ہم کہیں گے آنکھ کھول کے دیکھیے، قرآن کی الماری میں رکھا تھا وہیں سے نکال لائے۔ تو عزیزوں میں کیا عرض کر رہا تھا کہ بیت المال، یہ جو ایک اسلامک ڈپارٹمنٹ بنا یہ جناب خدیجہ کی دولت کی وجہ سے۔ بیت کہتے ہیں گھر کو، مال کہتے ہیں مال و منان کو۔ 2 شہر ہیں اور 2 گھر ہیں، مدینے میں بیت المال، مکے میں بیت اللہ۔ مدینے میں ایک گھر بنا جو بیت المال کہلایا، مکے کا ایک گھر بیت اللہ کہلایا۔ ہم نے پوچھا بیت اللہ کیسے بنا؟ کہ خلیل کی محنت کی وجہ سے۔ ہم نے کہا بیت المال کیسے بنا؟ کہ خدیجہ کی دولت کی وجہ سے۔ میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ بھائی بیت اللہ خلیل کی محنت کا نتیجہ،
بیت المال بی بی خدیجہ کی دولت کا نتیجہ، ایک گھر خلیل کی محنت سے بنا، ایک گھر خدیجہ کی دولت سے بنا، مگر ایک ہی فرق بھی رہا، جو خلیل کی محنت سے بنا وہ امیروں کے حج کے کام آیا، جو خدیجہ کی دولت سے بنا وہ غریبوں کی مدد کے کام۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ ہے عظمت جناب خدیجہ، یہ معیار زوجیت ہے، یہ معیار زوجیت ہے۔ یہ شریک حیات نہیں تھی، یہ شریک مقصد حیات تھی۔ درس دیا جا رہا ہے ازواج کو کہ صرف شریک حیات ہونا کمال کی بات نہیں ہے، شریک مقصد حیات ہونا یہ ہوتی ہے زوجیت۔ یہ زوجیت کا امتیاز ہے، یہ زوجیت کی شان ہے، اور یہ درس ہمیں بی بی خدیجہ کی ڈیوڑھی سے ملا ہے۔ عزیزوں، میں نے اس رخ کو، گفتگو کے اس پہلو کو اس لیے منتخب کیا کہ جن مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس، ہماری بہن مرحومہ معصومہ عالم کے جوار میں ان کو جگہ ملے۔ دیکھیں، ایک بڑے پڑھے لکھے خانوادے کی اور بہت صاحب ثروت خانوادے کی بیٹی تھی۔ حسین علی صاحب کاظمی مرحوم محتاج تعارف نہیں ہے، علمی اعتبار سے بھی بڑی مضبوط شخصیت تھے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے میں درس و تدریس کا سلسلہ تھا، اور پھر اللہ نے ان کو دنیاوی اعتبار سے بھی نوازا تھا۔ ایک ایسے خانوادے میں پرورش ہوئی، اور پھر جس خانوادے میں عقد ہوا، جہاں زوجہ بن کے آئیں، یہ خانوادہ بھی محتاج تعارف نہیں ہے۔ ابو البیان کا خانوادہ، آج ہم ذاکری کرتے ہیں تو وہ افراد جو ذاکری کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جس طرح سے شاعری کے لیے علم عروض کے بغیر کوئی معتبر شاعری نہیں کر سکتا۔ شعر کہنا اور ہے، لیکن وہ عیوب سے پاک ہو یہ اور ہے۔ جو علم عروض سے واقف ہوں گے وہی باقاعدہ شاعری کر سکتے ہیں۔ ویسے ہی یہی خانوادہ وہ خانوادہ ہے کہ جہاں اصول ذاکری مرتب ہوئے۔ مفتاح البیان اور جواہر البیان اسی خانوادے کی دین ہے۔ اس میں وہ بہو بن کے آئیں، ہمارے جعفر ماموں کی زوجیت میں شریک ہوئیں، اور پھر چونکہ دونوں خانوادوں میں ایک بات مشترک تھی، وہ تھی محبت اہل بیت۔ کہ سب سے بڑی دولت یہی ہوتی ہے، سب کچھ ہے مگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ چونکہ مشترک تھی محبت اہل بیت، بھئی علماء کا خانوادہ ہے یہ، صاحبان زمین و جائیداد ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی دولت جو اس خانوادے کو دی ہمارے جعفر ماموں کے بزرگان مرحوم کو اور خود ان کو، وہ دولت دنیا کے ساتھ عشق آل محمد کی دولت۔ اور سب سے بڑی پہچان بھی یہی ہوتی ہے اور یہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ سب سے بڑا عزت کا سبب عشق آل محمد ہے۔ آپ زیارت عاشورہ پڑھتے، زیارت عاشورہ میں کوئی دعا نہیں ہے۔ زیارت عاشورہ میں نہ مال و منان کی دعا ہے، ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، ہمارے عباس میاں ہیں، رضوان صاحب ہیں، ہمارے بھائی عمار صاحب و دیگر مولانا تشریف فرمائیں، پڑھے لکھے افراد۔ زیارت عاشورہ میں کوئی دعا نہیں ہے، مال و منان کی نہ آل و اولاد کی۔ ایک دعا ہے، آپ تشریف فرمائیں تصدیق کے لیے، اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ۔ کیا ترجمہ ہے اس دعا کا؟ کہ اللہ مجھے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت عطا کر، مگر ذریعہ کیا ہو؟ بالحسین علیہ السلام۔ یہ نہیں ہے کہ زمین و جائیداد کے ذریعے عزت دے، مال و منان کے ذریعے عزت دے، عزت دے مگر امام حسین کے ذریعے، اس لیے کہ اصل سبب عزت ذات حسین علیہ السلام ہے۔ بھائی عزت زمین و جائیداد سے بھی ملتی ہے، عزت مال و منان سے بھی مل جاتی ہے، عزت حکومت سے بھی مل جاتی ہے، عزت تخت و تاج سے ہی مل جاتی ہے، مگر وہ عزت جو زمین و جائیداد سے ملے وہ اور ہے، وہ عزت جو صدقہ حسین میں ملے وہ اور ہے۔ بھائی زمین و جائیداد کی وجہ سے عزت ملی، جب تک زمین ہے عزت ہے، زمین گئی عزت گئی۔ تخت و تاج کی وجہ سے عزت ملی، جب تک تخت و تاج ہے عزت ہے، تخت و تاج گیا عزت گئی۔ مگر وہ عزت جو امام حسین کی وجہ سے ملے وہ کبھی جاتی نہیں ہے۔
3 شعبان کو فطرس کو عزت ملی امام حسین کی وجہ سے. من مثلی انا عتیق الحسین، کون ہے میری مثل، کون ہے میرا جیسا کہ میں آزاد کر دے حسین علیہ السلام ہوں. 10 محرم کو جناب حر کو عزت ملی امام حسین کی وجہ سے. کتنی عزت ملی کہ مولا حسین کے زانو پر سر ہے. سر کا زانو پر ہونا خود سر کے کعبہ ہونے کی دلیل ہے. زانو حسین پہ آیا تو سر حر کعبہ تو یوں ہی بن گیا. لیجے رومال زہرا کے غلاف بھی چڑھا دیا گیا. 10 محرم کو جناب حر کو عزت ملی امام حسین کی وجہ سے. 3 شعبان کو فطرس کو عزت ملی امام حسین کی وجہ سے. وقتی عزت نہیں ملی. 30 شعبان آتی ہے تو ذکر فطرس ضرور ہوتا ہے. ماہ محرم آتا ہے تو ذکر اور ضرور ہوتا ہے. یہ کس بات کی دلالت ہے کہ جو عزت ان کی محبت کی وجہ سے. تو میں عرض کر رہا تھا مرحومہ ایک بڑے پڑھے لکھے خاندان کی بیٹی بھی تھیں اور ایک بہت پڑھے لکھے اور صاحب زمین و جائیداد گھر کی بہو بھی تھی. مگر ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے توکل کیا عشق اہل بیت کے اوپر. اپنی پوری زندگی جو گزاری تو محبت اہل بیت کا مظہر بن کے. اور پھر دیکھیے ماں ہونا اور ہے اور ماں کے فرائض ادا کرنا اور ہے. صرف جنم دینے والی کو ماں نہیں کہتے ہیں. یہ جملہ ہو سکتا ہے برا لگے. جانوروں کے یہاں بھی بچے جنم پاتے ہیں. صرف جنم دینے والی کو ماں نہیں کہتے ہیں. امام نے فرمایا جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا. سمجھایا صرف جنم دینے والی ماں نہیں ہوتی ہے، دولت عشق اہل بیت دینے والی کو ماں کہتے ہیں. بہرحال انہوں نے زوجیت کا فریضہ بھی ادا کیا. قرابت داری میں رشتہ داری میں جتنے بھی فرائض ادا کیے وہ سب انجام دیے. اور سب سے بڑھ کے ایسی اولادیں چھوڑی ہیں کہ جو نہایت با اخلاق، نہایت شریف، اپنی خاندانی وجاہت کا چلتا پھرتا نمونہ، اپنے خاندانی وقار کی چلتی پھرتی تصویریں ہیں. میں کن الفاظ میں بچوں کی خدمت میں تعزیت پیش کروں، جعفر صاحب کی خدمت میں تعزیت پیش کروں. بھائی اتنا ہی عرض کروں گا کہ موسم بہت سرد ہے. یہ موسم وہ ہے کہ بہت ضروری کاموں سے بھی انسان گھر سے نہیں نکل رہے ہوں گے. لیکن آپ کی تسلی کے لیے بہت ہے کہ اتنا بڑا مجمع اس سرد موسم میں بھی آپ کے یہاں آیا ہے، تاکہ آپ کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم پر غم پڑا ہم تنہا ہو گئے. اللہ نہ کرے کہیں مصیبتیں آئیں اور کوئی تنہا ہو جائے. اللہ نہ کرے کہیں لاشیں پڑی ہوں کوئی اٹھانے والا نہ ہو. بھئی یہاں تو جب سے انتقال ہوا مرحومہ کا، ہر مذہب کے ہر ملت کے افراد، ہندو حضرات بھی تعزیت کو آئے، اہل سنت حضرات بھی تعزیت کو آئے، اور مومنین تو اپنے پہلے ہی سے موجود. یہ دیکھیے تعزیت سے دل کو تقویت ملتی ہے. اگر سینے سے لگا کے کوئی تعزیت ادا کر دے تو دل قوی ہو جاتا ہے. اس کا احساس ان افراد کو زیادہ ہوگا کہ 2020 میں جن کے یہاں موتیں ہوئی ہیں. وہ کووڈ کا پہلا دور تھا اور موتیں ہو رہی تھیں، لیکن اس وقت وہ حالت تھی کہ سگے اعزاء بھی میتوں میں شرکت کے لیے نہیں آ پا رہے تھے. تو صاحبان غم کو ایک تو اپنے کے عزیز کے بچھڑنے کا غم رہا، دوسرے اس کا غم رہا کہ ان کا غم ہلکا بھی نہ ہو پایا. اس لیے کہ اگر کوئی تعزیت نہ دے تو غم بار بن کے دل کے اوپر سوار رہتا ہے. اس غم سے ہمیں غم کربلا کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوا کہ کیا گزری ہوگی چوتھے امام کے اوپر، کہ جن کی دم مجمع تو بہت بڑھ رہا تھا مگر کوئی تعزیت دینے کے لیے نہیں، کوئی ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈالنے کے لیے، کوئی پاؤں میں بیڑیاں پہنانے کے لیے. آپ کی آوازیں بلند ہیں. یہ آوازیں مرحومہ کے ایصال ثواب کا ذریعہ بھی ہے، اور مرحومہ کے شوہر، مرحومہ کے بھائی، مرحومہ کی بہنوں، مرحومہ کے بیٹوں اور مرحومہ کی بیٹی کے لیے دل کی تسلی کا سبب. ایک بیٹی بھی ہے مرحومہ کی. دیکھیے بیٹی وہ دولت ہوتی ہے کہ ایک شخص نے مولا علی سے آگے کہا کہ یا علی دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کرے. فرمایا اللہ تجھے بیٹا دے گا لیکن بیٹی کی بھی دعا مانگا کر. تو کہا یا علی بیٹی پر اتنا زور کیوں دیا؟ فرمایا بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں. بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب باپ مر جاتا ہے
اور گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے اور بیٹیاں جنازے سے لپٹ لپٹ کے روتی ہے تو یہ جنازے کی زینت کہلاتی ہے۔ میں کہوں گا یا علی فریاد، مگر کربلا میں یہ قانون بدلا نظر آ رہا ہے۔ وہاں بیٹی تو ہے مگر رونے نہیں دیا جا رہا۔ دیکھیے بیٹیوں کا ایک کام اپنے والدین پر رونا بھی ہے۔ بیٹیاں فرش اعضاء کی زینت ہوتی ہے، لیکن صرف 2 بیٹیاں ہیں جنہیں باپ پر رونے سے روکا گیا۔ میں 5 منٹ گفتگو تمام۔ ایک کربلا میں سکینہ، ایک مدینہ میں سیدہ۔ ابھی آپ ایام عزائے فاطمیہ میں مشغول تھے، ایک ہی بیٹی نظر آئی مدینے میں جو اپنے باپ کو روتی تھی تو رونے سے کہا جاتا تھا کہ یا دن میں روئیے یا رات میں روئیے، مگر اس بیٹی کے لیے بیت الحزن بن گیا۔ ہائے کربلا میں حسین کی بیٹی کیا کرے؟ وہاں کسی نے بیت الحزن نہیں بنایا، کسی نے تماچے مارے، کسی نے کانوں سے گوشوارے چھیلے۔ اب یہ مدینے والی بیٹی رو رہی ہیں صبت علیہ مصائب اللہ۔ روتے روتے 3 جمادی الثانیہ کی صبح آئی تو مولا علی نے دیکھا کہ جو 90 دن سے اپنے باپ کو رو رہی تھی آج مصلی پر بیٹھی مسکرا رہی ہیں۔ آواز دی بی بی، جب سے آپ کا بابا دنیا سے گیا ہم نے آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ کہ یا علی رات میں بابا خواب میں آئے تھے اور کہتے سیدہ آج ہم تمہیں لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہاں یہ منظر بھی 2 بار نظر آیا، ایک بار مدینے میں، ایک بار زندان شام میں، جہاں سکینہ کہہ رہی پھوپھی اماں میرا بابا مجھے خواب میں لینے آیا۔ اب وصیت کی کہا یا علی دیکھو فلا کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا، اور دیکھو یا علی تم ہی مجھے غسل دینا اور تم ہی مجھے کفن پہنانا۔ دیکھو یا علی کفن بازار سے لانے کی ضرورت نہیں ہے، بس سن لے مجلس تمام ہو جائے گی۔ کفن بازار سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا علی آپ کو یاد ہے کہ ہمارے بابا کے لیے بھی جنت سے کفن آیا تھا۔ بھئی یہ واقعہ آپ کو یاد ہے جب 28 صفر آئی تو پیغمبر نے مولا علی کو وصیتیں کی اور کہا یا علی آپ ہی مجھے کفن پہنائیے گا اور کفن بازار سے نہ لائیے گا۔ ایک صندوق کی طرف اشارہ کیا، صندوق کھولا گیا، دیکھا صندوق کے اندر کئی کفن رکھے تھے۔ نبی نے ایک کفن نکالا اپنے سینے پر رکھا، کہا یا علی یہ میرا کفن ہے۔ ایک مرتبہ روتی ہوئی بیٹی کو دیکھا، آواز دی بی بی نہ روئیے یہ آپ کا کفن ہے۔ تیسرا کفن نکالا، آواز دی یا علی کس رمضان کو آپ کا جنازہ اٹھے گا، یہ آپ کا کفن ہے۔ اب آخری کفن بچا تھا، آواز دی میرے لال حسن تجھے ایسا زہر دیا جائے گا کہ کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، یہ حسن تیرا کفن ہے۔ لیجئے سب کو کفن مل گئے۔ کونے سے میرا شہزادہ حسین روتا ہوا اٹھا، نانا کے گلے میں باہیں ڈالی، آواز دی ارے نانا سب کو کفن دے دیا، ارے نانا میرا کفن کہاں ہے؟ آواز دی ارے میرے لال تجھے کیا کفن دیا جائے؟ بعد شہادت کوئی تیرا کرتا اتارے گا، کوئی کمر کا پٹکا کھولے گا، تیرا لقب ہوگا حسین بے کفن۔ اللہ ماشاء اللہ، آواز بلند۔ پھر کہا دیکھو یا علی میرا حسین بڑا کثیر العطش ہے، یا علی میرے حسین کو پیاس بہت محسوس ہوتی ہے، یا علی میں روز سرہانے پانی رکھ دیتی ہوں، دیکھو یا علی حسین کے سرہانے روز پانی رکھ دینا، ایسا نہ ہو کہ حسین رات میں اٹھیں اور انہیں پیاس لگے انہیں پانی نہ مل پائے۔ میں کہوں گا بی بی ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے، مدینے میں حسین کے لیے اتنا پانی کا اہتمام۔ عزیزوں وصیتیں ہوئیں، مجلس تمام، مولا علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، میت کو سین خانہ میں رکھا، آواز دیا او بچوں اپنی ماں کا آخری دیدار کرو۔ بیٹیوں نے قدموں پر سر رکھا، حسن نے ماں کے ماتھے کا بوسہ لیا، کونے میں مولا حسین سسک رہے تھے، آواز دی میرے لال کیا اماں کو خدا حافظ نہ کہو گے؟ آواز دی بابا میری ماں افضل کہ مریم کا تیری ماں فقر مریم ہے، کہا بابا میں افضل ہوں کہ عیسیٰ، کہا میرے لال تو فقر عیسیٰ ہے، کہا بابا جب مریم گئی تھی تو عیسیٰ کو سینے سے لگایا تھا، اے بابا جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نہ اٹھے گا، کفن کے بند ٹوٹے۔ آ میرے لال مجھے نہیں معلوم کہ ماں نے حسین سے کیا کہا،
حسین نے اپنی ماں سے کیا کہا؟ مگر شاید کہا ہو اماں آج تم نے بلایا میں آ گیا، لیکن اماں کل کربلا میں نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کثرت الناس نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس، اے اماں کل میں پکاروں گا اماں جب گھوڑے سے زمین الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین۔ حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد و سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ عزیز فاطمہ صاحبہ بنت حسین علی صاحب کاظمی زوجہ جناب جعفر مہندی صاحب کی روح کو اصالہ ثواب